الحمد لله العزيز المتعال على ربنا بأحسن الأحوال، وخلق لنا الأرض مهادا وجعل لها أوتادا تسكنها وهي الجبال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من النار والنكال. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، سيد النساء والرجال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة بدوام الأيام والليال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عید الفطر کے اس خطبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی بابرکت ساعتوں کے بعد یہ مبارک اور پرمسرت دن عطا فرمایا۔ میں آپ سب کی خدمت میں، پوری ملت اسلامیہ کی خدمت میں، حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم کی جانب سے اور دارالعلوم سبیل الرشاد کے معقر اساتذہ اور اراکین شورا کی جانب سے عید الفطر کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے نیک اور مخلص بندوں نے رمضان کا احترام کیا، روزے رکھ کر، راتوں میں نماز پڑھ کر اور اللہ سے دعائیں کر کے اپنی سعادتوں میں اضافہ فرمایا۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں
رمضان کا ایک مقدس بابرکت مہینہ عطا فرمایا تھا، اور اس مہینے میں اس نے اپنی فضل خاص سے مختلف عبادتوں کی، ریاضتوں کی توفیق بخشی۔ انہی عبادتوں اور ریاضتوں، نمازوں اور روزوں کے بعد اسی نے ہمیں عید کا یہ مبارک اور مسرت کا یہ دن ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ حین یلقى ربہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے روزے دار کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب روزے دار کی محشر کے دن اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی۔ آخرت کی یہی خوشی جو رب تعالیٰ کی ملاقات کے وقت بندے کو حاصل ہوگی، اصل خوشی ہے، حقیقی خوشی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقی اور اصلی خوشی کا ایک نمونہ دنیا میں بھی ہمیں عطا فرمایا، اور وہ خوشی ہے جو روزے دار کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ افطار کے وقت حاصل ہونے والی خوشی یعنی وہ خوشی جو ہر دن افطار کے وقت روزے دار محسوس کرتا ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ روزے دار افطار کے وقت غروب شمس کے موقع پر کھانے اور پینے کی جو خوشی اور کھانے پینے کا جو لطف محسوس کرتا ہے، باقی دنوں میں وہ لطف کھانے کا، وہ مزہ کھانے اور پینے کا اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ افطار کے وقت حاصل ہونے والی خوشی ایک وہ ہے جو بندے کی اللہ رب العزت سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اللہ ہر بندے مسلم کو اس خوشی سے قیامت کے دن سرفراز فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں سال بھر میں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، دو اسلامی تہوار ہمارے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ہماری یہ دو عیدیں، ہمارے یہ دو اسلامی تہوار دنیا کی دوسری قوموں کے تہوار سے بالکل جداگانہ ہیں، بالکل ممتاز ہیں۔ دنیا کی قومیں سال بھر میں مختلف تہوار مناتے ہیں، ہر تہوار کی بنیاد ماضی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ کسی واقعے کی یادگار میں وہ قوم تہوار مناتی ہے۔ چنانچہ عیسائی لوگ 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی۔
حالانکہ تاریخی اعتبار سے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی، اس واقعے کی بنیاد پر وہ اپنا ایک تہوار مناتے ہیں۔ یہود بھی اپنے تہوار کی بنیاد ماضی کے کسی واقعے کو رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی دوسری اقوام بھی اپنے اپنے تہواروں کی بنیاد ماضی کے کسی واقعے پر رکھتی ہیں، اس واقعے کی یادگار کے طور پر تہوار منایا جاتا ہے۔ لیکن بزرگان محترم، ہمیں اہل اسلام کو اور ملت اسلامیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ان دونوں عیدوں کے لیے جو ایام مقرر فرمائے ہیں، ان دنوں میں، ان ایام میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ اگرچہ ہماری اسلامی تاریخ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسے بے شمار واقعات اپنے اندر رکھتی ہیں جو واقعات بالکل انوکھے ہیں، محیر کو حیران کرنے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ان 2 عیدوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو بنیاد رکھی ہے، دراصل وہ عبادتوں کی تکمیل ہے۔ رمضان اللہ کی طرف سے جب عطا ہوتا ہے اور بندے اس کے رمضان کا احترام کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، رمضان بھر میں مختلف عبادتوں سے جب فارغ ہوتے ہیں، روزے جیسی عبادت کی جب تکمیل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے 1 شوال کو عید الفطر کا دن ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، اس کی بنیاد بھی حج جیسی عبادت کی تکمیل پر ہے۔ حج یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ عرفے کا وقوف حج کا بنیادی رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج حقیقت میں وقوف عرفہ ہی کو کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے خاص بندے 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کر کے حج جیسی عظیم الشان عبادت کی تکمیل کرتے ہیں تو اس کے انعام میں، اس کی خوشی میں اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو، ملت اسلامیہ کو عید الاضحیٰ کا انعام عطا فرمایا، اس کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو ہماری عیدوں کی بنیاد عبادتوں کی تکمیل پر ہے، ان کی بنیاد کسی ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ نہیں ہے، کسی ماضی کے واقعے پر اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے۔ ہماری یہ خوبصورت عیدیں بہت ہی نرالی ہیں، بہت ہی انوکھی ہیں، دنیا کی اقوام کی عیدوں سے بالکل ممتاز ہیں، ایک الگ شان رکھتی ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس دین سے سرفراز فرمایا ہے، دین اسلام سے، دین اسلام غار ہرا سے شروع ہوا ہے۔ غار ہرا کی تنہائیوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
اور قرآن کی ابتدائی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور نہایت ادب کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں پیغمبر آپ ان آیات کو پڑھیے پڑھیے پیغمبر اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے جمے ہوئے خون سے انسان جیسی خوبصورت باصلاحیت اور باکمال مخلوق پیدا کر دی۔ پڑھیے پیغمبر آپ کا رب بڑا کریم ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے، جس نے قلم جیسی بے روح اور بے جان چیز کو انسان کی تعلیم کا ذریعہ بنایا اور انسان کو وہ کچھ سکھلا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن کریم کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں جن سے ہمارا وہ دین شروع ہوتا ہے جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 سال مکے میں 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں دور نبوت و رسالت گزارتے ہیں۔ اس 23 سالہ مدت میں اسلام مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا، مختلف ہدایتوں کو لیتا ہوا، مختلف تعلیمات کو حاصل کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ دستور انسانی دستور زندگی کے لیے جو ہدایتیں جو تعلیمات ضروری تھیں اللہ رب العزت نے وہ ساری ہدایتیں وہ ساری تعلیمات قرآن مجید کی آیات کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا، مختلف احکامات کا اضافہ کرتا ہوا ہمارا یہ دین اسلام آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ نماز کا حکم آیا، روزوں کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا اور آخر میں سن 8 ہجری میں حج کا حکم آیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا آخری حج حجۃ الوداع فرمایا۔ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفات کے میدان میں وقوف فرمائے ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھ صحابہ کا ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ساتھ ہے۔ سب کے سامنے، لاکھوں کے مجمع کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل و مکمل بنا دیا اور زندگی کے دستور کے طور پر اور قانون زندگی کے طور پر دین اسلام کو میں نے پسند کیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمام کر دی۔ دین کے اتمام کا، دین کی تکمیل کا یہ مجدہ اور یہ خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس موقع پر دی گئی
جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر وقوف عرفہ فرما رہے تھے۔ بزرگان محترم، معلوم ہوا ہمارا یہ دین اسلام شروع ہوتا ہے قرآن کریم کی آیتوں سے، اور ہمارے دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے قرآن کریم کی آیتوں سے۔ تو قرآن کریم ہمارے دین کی ابتدا بھی ہے اور ہمارے دین کی تکمیل ہے۔ دین اسلام کے لیے قرآن کریم اصل الاصول ہے۔ اسی بنا پر حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ملت کے لیے مختلف ہدایتیں جو ارشاد فرمائی تھیں، ان ہدایتوں میں ایک ہدایت آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ اب میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہی میں نہیں پڑو گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس ہدایت کے ذریعے سے امت کو اور اپنے ماننے والے انسانوں کو قرآن کی طرف متوجہ فرمایا کہ قرآن ہی تمہاری ہدایت کا ضامن ہے، اور قرآن کی جو تشریح اور تفسیر اور جو توضیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے بیان فرمائی، آپ کی حدیثیں بھی دراصل وہی ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے یہ پیغمبر اپنے طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ تو آپ کی حدیث اور آپ کی سنت دراصل قرآن ہی ہے، وہ بھی وہی ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اس ہدایت کے ذریعے جو ہدایت آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو دی تھی، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا مینا کی وادی میں، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، جو مفصل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ سارا خطبہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے۔ عرض کرنا یہ ہے بزرگان محترم، ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی ابتدا بھی قرآن سے ہوئی ہے، اور اس کی تکمیل بھی قرآن سے ہوئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایت کے ذریعے امت کو اسی قرآن کی جانب اور اپنی سنت کی جانب متوجہ کر کے یہ بتایا کہ امت جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامی رہے گی وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوگی، راہ راست پر، راہ حق پر گامزن رہے گی۔ اس لیے بزرگان محترم، آج ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دانشور سمجھدار لوگوں کا یہ احساس ہے کہ ماضی میں ملت اسلامیہ کا قرآن سے جو گہرا ربط تھا، گہرا تعلق تھا، قرآن کے اثرات عملی طور پر امت کی زندگیوں میں جو نظر آتے تھے، آج کے اس دور میں ملت اسلامیہ کا قرآن کے ساتھ وہ ربط نہیں رہا، وہ تعلق نہیں رہا، جس کی بنا پر امت ذب و حالی کا شکار ہے، ذلت و پستی کا شکار ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر،
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ملت نے جب سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کو کمزور کر دیا اور قرآن کے ساتھ اس کا گہرا رشتہ نہیں رہا، جس کی بنا پر ہر طرح کی گمراہی امت کے اندر پھیلنے لگی، اعتقادی گمراہی، عملی گمراہی، نظریے کی گمراہی، یہ دراصل قرآن کے ساتھ گہرا رشتہ نہ ہونے کا اثر ہے۔ بزرگان محترم، راہ حق پر گامزن رہنا ہے، دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط فرمائے اور قرآن سے گہرا رشتہ نصیب فرمائے، اور قرآنی تعلیمات و ہدایات کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر لانے اور اجاگر کرنے کی ہم سب کو قوت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم۔